الشیطان الرجیم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على النبی المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان افضل الجہاد فی سبیل اللہ اعلاء کلمۃ الحق عند سلطان الجائر. مل کے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے کوئی خطیب، کوئی ذاکر، کوئی عالم نہیں ہوں، بس ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے حاضر خدمت ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے آپ کے سامنے اللہ کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جس میں اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرما رہے ہیں اِنَّا أَفْضَلَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِعْلَاءَ كَلِمَةِ الْحَقِّ عِنْدَ سُلْطَانِ الْجَائِرِ. اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہاد فقط یہ نہیں ہے کہ میدان میں تلوار کی دھار سے لڑا جائے، بلکہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ دشمن کے سامنے علی علی بیان کیا جائے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. درود و سلام ہو اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو شب کے جبڑے سے صبح کی زبان طلوع کرتا ہے. تمام درود و سلام ہو اس وجود نازلین پر کہ جو اپنی انگشت کی پشت پہ لگے ہوئے ناخن کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا کے کہے کہ علی میں ہوں. فقط یہ بات کچھ لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ علی نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹایا تھا. میں کہتا ہوں یہ علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ علی نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹایا، بلکہ سورج تکبر کرے کہ علی نے اسے بلایا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام. جس کو علی کا ڈوبا ہوا سورج پلٹانا یاد آ رہا ہے وہ علی کا جھکا ہوا سر بھی دیکھے. ادھر علی سورج کو واپس پلٹا کے دنیا والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں تم جیسا نہیں ہوں، ادھر سر جھکا کے بتا رہے ہیں کہ میں اس جیسا نہیں ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علی مرتضیٰ رسول خدا فرما رہے ہیں اِنَّا أَفْضَلَ الْجِهَادِ اعلاء کلمۃ الحق عند سلطان الجائر. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جہاد فقط یہ نہیں ہے کہ میدان جنگ میں لڑا جائے اور تلوار کی دھار سے لڑا جائے، بلکہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ دشمن کے سامنے حق بیان کیا جائے. اور جو سب سے بڑا جہاد ہے وہ سید سجاد کا یہ میں کہا کرتا ہوں دو خطبے ایسے ہیں جنہوں نے کربلا کو زندگی بخشی ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. ایک ثانیہ زہرا کا خطبہ اور ایک سید سجاد کا خطبہ.
اور ایک دونوں خطبوں میں ایک چھوٹا سا نازک سا فرق ہے، وہ بھی عبداللہ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ سیدہ دربار میں یہ بتا رہی تھی کہ تو کون ہے، سید سجاد یہ بتا رہے تھے کہ میں کون ہوں۔ جن تک میری بات پہنچ رہی ہے، سید سجاد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کون ہوں۔ اس لیے تو کسی نے خوب کہا تھا، نسل یزید کاٹ لی چادر کی نوک سے، نسل یزید کاٹ لی چادر کی نوک سے، زینب تو ذوالفقار سے 2 ہاتھ بڑھ گئے۔ بی بی زینب کا خطبہ یاد ہے نا سب کو؟ سید سجاد آپ نے علی کے فضائل ذاکروں سے، علماء سے، خطباء سے سنے ہوں گے۔ آج علی، بڑے علی کے فضائل چھوٹے علی کی زبانی سنانا چاہتا ہوں۔ اگر ذہن نماتا ہے تو مل کے صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 99 فضائل سنا ہے سید سجاد نے دربار شاہ میں۔ بس منظر میرے سامنے بنائیے گا۔ میں آج انشاءاللہ آپ سب کو دربار یزید میں جو سید سجاد نے خطبہ دیا تھا، بس وہ منظر بناؤ، میں ایسا خطبہ سناؤں گا کہ وہ منظر آپ کو یاد آ جائے گا۔ 99 فضائل سنا ہے سید سجاد نے اپنے جد علی ابن ابی طالب کے منبر پر شراب کی جس لگاتا ہوا کتوں اور بندروں سے کھیلنے والا شجرہ خبیثہ کا بیٹا یزید بیٹھا تھا، اور اس کے آس پاس 700 کرسی نشین اس کے ارد گرد بیٹھے تھے، اور اس نے 17 ملکوں سے تماشائیوں کو بلایا ہوا تھا کہ علی اور علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھے۔ جو جامع خفیف تھا، میدان سجا ہوا تھا، دربار سجا ہوا تھا، جو سید سجاد دروازے سے داخل ہوئے۔ جو ہی سید سجاد داخل ہوئے، یہ یزید اس نے اپنے بلائے ہوئے خطیب کو حکم کیا کہ جاؤ میرے اور میرے اجداد کے فضائل سنانا شروع کرو۔ ماشاءاللہ۔ وہ خطیب پر نظر منبر پر آیا اور یزید اور اس کے اجداد کے فضائل سنانا شروع کیے۔ مورخ لکھتا ہے سید سجاد کے اوپر جس وقت یزید کی نگاہ پڑی، میں کہتا ہوں توق و سلاسل اور زنجیریاں سجاد کے اوپر تھی، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قیدی یزید ہے یا سید سجاد ہے۔ اس خطیب نے اپنا خطبہ ختم کیا، سید سجاد کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے اور اس خطبے کو سماعت فرما رہے تھے۔ عزیزان محترم، جو ہی اس خطیب نے اپنا خطبہ ختم کیا، جو سید سجاد نے ایک مرتبہ یزید بد نظر کی طرف رخ کیا اور دیکھ کر کہتے ہیں یا یزیدو اتعذرنی عن هذه الاحوال، اے یزید کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر آ جاؤں؟ وہ منبر، عزیزان محترم، وہ منبر جو یزید نے بنایا ہوا تھا، منبر رسول کو کے ساتھ منصوب کیا ہوا تھا، لیکن سید سجاد اس کو لکڑیوں کے ڈھیر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے، کہ کہا مجھے لکڑیوں کے ڈھیر پر آنے کی اجازت ہے۔ سارے لوگوں نے کہا کہ آپ اجازت دے دیں، یہ قیدی ہے، ضعیف بدن ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، کیا کہیں آنے کی اجازت۔ یزید نے کہا اس سے پہلے ایک جملہ فضائل وہ ہوتے ہیں جو دشمن کی زبان سے سنے جائیں، فضائل وہ ہوتے ہیں جو دشمن کی زبان سے سنے جائیں۔ جو لوگوں نے کہا کہ ان کو آنے دو منبر پر، کیا کہے گا، اپنے اس کو بھی حق دیا جائے بات کہنے کا۔ جو یزید آنکھیں بند کر کے کہتا ہے انہو زک العلم زکا زکا، تمہیں نہیں پتا کہ یہ کس کولیوں کا بلا ہوا ہے،
تمہیں نہیں پتا یہ کس کی گولیوں کا بنا ہوا ہے، اگر یہ آ گیا تو یہ مجھے بھی کھول دے گا، میرے شجروں کی تفسیر بھی بتا دے گا، یہ پورا دربار میرا مخالف کر کے جائے گا۔ یہ یزید نے اس وقت یہ کہا۔ سید سجاد نے اصرار کیا، بالآخر اجازت ملی۔ میں کہا کرتا ہوں تو کو سلاسل زنجیریاں سجاد کے اوپر کی، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قیدی یزید ہے یا سید سجاد ہے۔ یزید نے اجازت دی، سید سجاد تو کو سلاسل اور زنجیریوں کو اٹھائے ہوئے خدا کی قسم تخت پر کوئی انسان نہیں بلکہ میدان میں ذوالفقار آ رہی تھی۔ جو سید